بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک سچی کہانی بتا رہی ہوں۔ ایک جاننے والی دوست ہیں، وہ بتانے لگی کہ بھئی ایک نئی نئی لڑکی شادی ہو کے گئی تھی، تو اس کا میاں باہر کسی دوسری جگہ پہ تھا، تو گھر والے جو تھے وہ انہوں نے بہو کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ تھوڑے دن بہو کو اپنے پاس رکھا، 1 سال ہی گزرا ہوگا مشکل سے، کہ شوہر کو گھر رہنے کی جگہ مل گئی۔ تو اس نے ایک فون کر کے اپنے والدین سے کہا کہ امی مجھے اس شہر میں جگہ مل گئی ہے، تو میں اپنی بیوی لینے آ جاؤں یا آپ لوگوں کے ساتھ سیٹ ہے تو یا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اللہ کا واسطہ جلدی آ جاؤ، کوئی جگہ بنا لو، اس نے تو ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، ہمیں کسی بھی طرح کچھ نہیں سمجھتی، ہمیں بڑا ہی نہیں سمجھتی کسی چیز میں، نہ عزت کرتی ہے، نہ احترام کرتی ہے، نہ کوئی کام کرتی ہے، بلکہ ہر وقت تمہارے بہن بھائیوں سے کوئی نہ کوئی لڑائی، کوئی نہ کوئی صورت نکلتی رہتی ہے۔ تو اب بیٹا ضرور آ کے اپنی بیوی کو لے جاؤ، ہم خوش ہوں گے کہ تم لے گئے، اپنے ساتھ چلی گئی، اور اب دیکھو پھر تم اپنے ساتھ رکھ کے دیکھو تمہارے ساتھ کیسا گزارا کرتی ہے۔ تو وہ لڑکا پھر 1 مہینے کے اندر آیا اور آ کے اپنی بیوی کو خوشی خوشی لے کے چلا گیا، کیونکہ شادی کے 2-3 مہینے بعد تو وہ چلا ہی گیا تھا۔ جب وہ چلا گیا وہاں بیوی اس کے ساتھ رہنے لگی، بس ایسے گزر بسر ہونے لگی۔ اس کی بیوی کبھی وہ کہے مجھے کھانا کھانا ہے تو بنا دے، کبھی دل نہ چاہے تو روز کوئی بہانہ بنا کے کہے کہ مجھے باہر سے کھانا لا دو، جاؤ ہوٹل سے لے آؤ، یہ کھا لیتے ہیں وہ کھا لیتے ہیں۔ کسی دن کچھ پکاتی، کچھ ہوٹل سے منگاتی، اسی طرح دن گزرتے رہے، کوئی کام کرتی کوئی نہ کرتی، لڑکا کام کرتا رہتا۔ اسی طرح کے حالات گزرتے گزرتے 2 سال گزر گئے۔ اب 2 سال گزر گئے تو اس کو اپنے والدین کی بہت یاد آنے لگی۔ وہ کہنے لگا میرے والدین نے تو مجھے فون بھی نہیں کیا، نہ میری زندگی میں آئے ہیں، نہ مجھے پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ تو میں ایسا کرتا ہوں، اپنے والدین کو دعوت پہ بلاتا ہوں، اپنی امی سے کہتا ہوں آپ سب لوگ ادھر آ جائیں، میرے ساتھ کھانا کھائیں، چلو 1-2 دن رہ کے چلے جائیں گے، میرا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وہ لڑکا سوچتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو سامان وغیرہ لا کے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ کھانے کا سامان ہے، تم یہ بنا لو، میرے امی ابو بھائی بہن آ رہے ہیں تو لہٰذا تم یہ سب بنا لو۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھئی میں کیوں بناؤں، میں کیا نوکر ہوں، کیا میں یہ ہوں؟ بہت ساری باتیں شوہر کو بنانے لگی، کہنے لگی کہ بھئی خود بنوا لو، نہیں تو ہوٹل سے لے کے آ جاؤ کھانا، میں نہیں بناؤں گی ان لوگوں کے لیے کھانا، نہ میں ان کو چائے دوں گی، نہ کھانا دوں گی، نہ میں ملوں گی، بھئی یہ کیوں آ رہے ہیں میرے پاس، کیا ضرورت ہے ان کو مجھ سے ملنے کی کرنے کی۔ اتنا بیوی نے فعل مچایا کہ وہ پریشان ہو گیا۔ اب اسے جو سامان وغیرہ لا کے دے کے چلا گیا تھا وہ اپنے آفس، جب واپس آیا تو دیکھا دوپہر ہو گئی اور اسی طرح سامان پڑا ہوا ہے، بیوی پڑی سو رہی ہے۔ اس نے کہا دیکھو 2 گھنٹے میں مہمان پہنچ جائیں گے، پھر وہ کیا کھائیں گے، اس طرح تو نہ کرو، تم کچھ تو پکا لو۔ وہ کہتی ہے بھئی میں نے تو پکانا ہی نہیں ہے۔ خیر خاصی دیر گزر جاتی ہے، وہ بیوی نہیں اٹھ کے کچھ پکا دی، تو اتنے میں گھر کی بیل بجتی ہے تو وہ اٹھ کے جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے شوہر پتہ نہیں کہاں ناراض ہو کے چلا گیا، وہ کہتی یہی لوگ آئے ہوں گے، چلو دروازہ کھول دیتی، بددل ہو کے گئی دروازہ کھولنے کے لیے۔ جب دروازہ کھولتی تو سامنے دیکھتی اس کے اپنے والدین کھڑے ہوئے ہیں، اس کے اپنے بہن بھائی ہیں اور بھانجے بھتیجیاں سب کو لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ آپ لوگ آ رہے تھے میرے گھر؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں بھائی۔ وہ گلے والے ملے، بڑا پیار کیا، کہا آپ لوگ آئے تو مجھے تو اطلاع دے دیتے کہ ہم آ رہے ہیں، میں آپ کے لیے کوئی کھانا بنا لیتی، کوئی چیزیں بنا لیتی۔ ان کو بڑے اچھے سے بٹھاتی ہے، شربت وربت پلاتی ہے، بہت عزت کرتی ہے، اور کہتی کھانا میں نے کچھ نہیں بنایا ہوا، تم آپ لوگ بیٹھے میں ابھی کچھ کرتی ہوں۔ لیکن اس کو غصہ بڑھایا کہ میرے شوہر نے یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ آ رہے ہیں۔ تو والدین کہنے لگے کہ بھئی ابھی 2 گھنٹے پہلے تو تمہارے شوہر کا فون آیا تھا کہ آپ لوگ آئیں میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس کو بیوی کو بڑا غصہ چڑھتا ہے، وہ اپنے شوہر کو فون کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے، تم نے یہ کیا مجھے بتایا نہیں کہ میرے والدین کو بلا رہے تھے کھانے کے لیے، خواہ مخواہ تم نے مجھے اتنی دیر غصے میں بٹھائے رکھا، میں سب شام کو کھانے وانے بنا کے تیار رکھتی، میرے گھر والے آئے ہوئے تو کیا ان کے سامنے میں کچن میں کھڑی رہوں گی؟ وہ کہتا میں آ رہا ہوں فوراً، گھبراؤ نہیں۔ وہ جیسے ہی گھر آتا ہے تو اس کے والدین سے کہتا ہے دیکھیں میں نے یہ سب سامان لا کے دیا تھا پکانے کے لیے، آپ کی بیٹی کہتی ہے میں نہیں پکاؤں گی، ہوٹل سے کھانا لاؤ، اور یہ سب یوں کرے گی یہ کرے گی۔ خیر والدین اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی تم اس طرح کیوں کر رہی تھی، اور 2 گھنٹے میں دماد سے کہنے لگے کہ تم نے 2 گھنٹے کا اتنا شارٹ نوٹس ہمیں دیا، ہم جلدی جلدی سارے اکٹھے ہو کے آئے ہیں تو کیوں؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں میں نے اپنے والدین کو 2 سال ہو گئے تھے شکل نہیں دیکھی، بات نہیں کی تھی، میں اپنے والدین کو بلا رہا تھا کہ وہ 2 دن میرے ساتھ گزاریں گے یا کھائیں گے پئیں گے، لیکن آپ کی بیٹی کو یہ سب منظور نہیں تھا،
وہ نہیں رہنا چاہتی. میں نے اپنے والدین کو منع کر دیا اور آپ کو بلایا یہاں پر تاکہ آپ اپنی بیٹی کا یہ حال دیکھ لیں. کبھی آپ کل کو مجھے کہیں کہ میں قصوروار ہوں. لہٰذا مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے. میں آپ کی بیٹی کو آپ کے سامنے طلاق دے رہا ہوں. میں ایسی عورت پسند کروں گا جو میرے والدین کو عزت دیں. آپ کے والدین آئے ہیں تو وہ اتنی عزت دے رہی ہے آپ لوگوں کو، مطلب اس کے والدین ہیں تو اتنی عزت دے رہی ہے، کھلا رہی ہے، پلا رہی ہے، بٹھا رہی ہے. تو میرے والدین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں بھی تو ایک بیٹا ہوں. میرے والدین نے مجھ سے الگ کر کے آپ لوگوں کو دے دیا مجھے کہ لو بھی سنبھالو. نہ مجھ سے پیسہ مانگے، نہ پائی مانگے، نہ کچھ مانگے. انہوں نے کہا بیٹا تم اپنی زندگی بساؤ، اپنا گھر دیکھو، اپنا گھر سنبھالو. میں 2 سال سے اپنا گھر سنبھال رہا ہوں، لیکن آپ کی بیوی تو پھیلتی چلی جا رہی ہے، آپ کی بیٹی تو پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس کے تو نخرے ہی نہیں ختم ہو رہے. تو میں کیسے اس کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہوں؟ لہٰذا میں اس کو طلاق دے رہا ہوں. آپ اس کو لے کے چلے جاؤ. بیوی بڑے ہاتھ پیر جوڑتی ہے، اللہ ایسا نہ کرو، اب وہ آئیں گے میں کھانا بنا دوں گی، اب میں یہ کر دوں گی، اب میں وہ کر دوں گی. وہ کہتا ہے نہیں، میں آزما چکا جب تم میرے ماں باپ کے پاس تھی، جب بھی تم نے حشر کیا ہوا تھا. میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کل؟ میں ساری زندگی اپنے والدین کے بغیر نہیں رہ سکتا. نہ اپنے رشتوں کو چھوڑ سکتا ہوں، نہ اپنے بھائیوں کو، نہ اپنی بہنوں کو، نہ کسی کو. لہٰذا تم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، تم اپنے والدین کے ساتھ واپس چلی جاؤ. اس لڑکے نے کھڑے کھڑے وہیں طلاق دے دی اس کو، اور اس کو کہا جو تمہیں چاہیے لے جاؤ سامان اپنا اور جاؤ یہاں سے. والدین بھی ہکا بکا سے دیکھتے رہے، کون سا کھانا، کیسا کھانا اور کیا پکانا. بس سب مایوس رہ گئے اور یوں چلے گئے. اور اس لڑکے کی شادی کے 2 سال بعد طلاق بھی ہو گئی. گھر ہی نہیں بسا. جو اچھی لڑکیاں نہیں ہوتی، جو بڑوں کو نہیں سنبھالتی، بڑوں کو نہیں اچھا سمجھتی، ان کا پھر ایسا ہی حشر ہوتا ہے. کیونکہ لڑکوں کے دل میں کبھی نہ کبھی تو کہیں سے محبت آئی جاتی ہے والدین کی. ظاہر ہے ان کے جسم میں اپنے والدین کا خون ہی تو دوڑ رہا ہوتا ہے. جب وہ خون جوش مارتا ہے اور محبتیں جوش مارتی ہیں تو پھر ان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ دیکھو یہ عورتیں بیویاں ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے خونی رشتوں سے نہیں ملنے دے رہی. جبکہ اللہ نے بھی قرآن میں اپنے ایسے رشتوں کا بہت ذکر کیا ہوا ہے کہ اگر غریب بھائی بہن ہے تو اس کی مدد کرو، عزت سے ملو، پیار محبت سے. اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ رشتے بنائے؟ اسی لیے تو بنائے کہ ہم ان رشتوں کا پاس رکھیں اور ان کو سب کریں. خیر اس طرح وہ کر کے وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی. جب لڑکے کے والدین کو پتہ چلا تو انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا. کہا بیٹا ایک کھانے کے پیچھے تم نے نکال دیا. وہ کہنے لگا نہیں، مجھے کل اپنے اللہ کو جواب دینا ہوگا. اپنی ماں سے کہا کہ مجھے جواب دینا ہوگا، میں آ رہا ہوں، مجھے کوئی نیک دیندار لڑکی ڈھونڈ کے دے جس کا رجحان اللہ کی طرف ہو اور وہ رشتوں کو سمجھتی ہو. مجھے کوئی ایسی اچھی لڑکی دکھائے جو میرے والدین کا ادب کرے اور وہ کرے. میں ایسے کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. یہ اس نے اپنے والدین سے کہہ دیا اور کہا جب تک مجھے کوئی ایسی لڑکی نہیں ملے گی میں ہرگز شادی نہیں کروں گا. میں بہت دکھی ہو گیا تھا آپ لوگوں کو چھوڑ کے. وہ اپنے یہاں سے ٹرانسفر کروا کے اپنے والدین کے پاس چلا جاتا ہے اور وہیں پر ہی پھر وہیں پہ رہتا ہے. پھر اس کی ماں نے بہت عرصے بعد ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس کے لیے کوئی دوسری شادی کروا دی اور وہ لڑکی اتنی نیک ثابت ہوئی، اتنی اچھی دیندار نمازی پرہیزگار لڑکی ملی جس کے دل میں خدا کا خوف تھا، اللہ کا خوف تھا. اس نے وہ سارے رشتے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ نبھائے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی صبر کا اتنا اچھا پھل دیتا ہے کہ ان کے گھر میں ماشاءاللہ رونق ہی رونق ہے. سب اس کو اپنی بڑی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں، پیار محبتیں دیتے ہیں. بیٹا بھی خوش ہے اپنے والدین کے ساتھ، ان کی صبح شام دعائیں لیتا ہے اور خدمت کرتا ہے. اللہ سب والدین کو ایسی ہی اولاد دے اور ایسی ہی خدمت کرنے کی توفیق دے. آمین.